وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک سوال یہ بھی کیا گیا ہے کہ بعض لوگ صفا مروہ کا چکر لگانے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ دعا مانگتے ہیں، تو کیا اس کی کوئی فضیلت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب صفا مروہ کا چکر لگا لیں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچ کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز ہے، ایسے ہی یہ لوگ اس پر بھی فٹ کرتے ہیں کہ صفا مروہ کے بعد بھی نفل نماز ہے اپنی طرف سے، جبکہ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غلط ہے اور ان چیزوں سے باز آ جانا چاہیے، نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ بدعت ہے نماز پڑھنا صفا مروہ کا چکر لگانے کے بعد۔ رہی بات دعا کرنے کی، تو دعا آپ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دعا آپ کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، اینی ٹائم کبھی بھی مانگ سکتے ہیں، آپ چاہے صفا مروہ پر مانگیں یا ایسے ہی چکر لگاتے وقت مانگیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا مروہ پر آتے سعی کرنے کے لیے تو چڑھتے وقت صفا پہاڑی تھی پہلے، اب تو پورا برابر ہو گیا ہے، پہلے 2 پہاڑی تھی، صفا ایک پہاڑی تھی اور مروہ ایک پہاڑی تھی۔ تو اس طریقے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر چڑھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ قرآن کی یہ آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا پر پہنچ جاتے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، تو دعا مانگنے کا ذکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ قبولیت کی جگہ ہے، لہذا آپ وہاں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔